پیچھے سے دیکھا دو چار لفنگے پیر بھی بندے بڑے، وہ بھی بندے بڑے۔ ارے صاحب تم تو بڑا کپڑا پھیلا دیا کرتے، ہو جا مرید، تم کیوں بندے بڑے ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ اب جب دیکھا تو دو ایک شاعر بھی بندے بڑے، غلط بولوں گا تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ اب جب یہ لوگ جا رہے ہوں تو ارے تم تو سیٹھ صاحب تمہارا تو ایک فون میں کام ہو جاتا تھا، سارے لوگ بڑا کہنا مانتے تھے، تمہارا کیا ہوا؟ اب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کو کیوں جا رہے ہو؟ جانے کی وجہ تو بتا دو، مولانا صاحب بتاؤ، حاجی صاحب بتاؤ، سیٹھ صاحب بتاؤ، امیر صاحب بتاؤ، نمازی صاحب بتاؤ، مسلمان صاحب بتاؤ، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ اب قرآن آگے کہتا لم نکو من المصلین، ارے مت پوچھو، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین، نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج بھی ٹنگے پڑے۔ میری بولی پہ شاید آپ لوگ ہنس رہے ہو۔ قالوا، وہ سب لوگ بولے کیا؟ لم نکو من المصلین، اور کیا ہوا؟ ولم نکو نطعم المسکین، اور غریبوں کو نہیں دیکھتے تھے، مسکینوں کو نہیں دیکھتے تھے، بڑی بڑے چکروٹ کاٹ لیے، چھوٹی چھوٹی مینڈے چھوڑی ہے۔ حاجی جی ہے حاجی جی، مگر برابر میں کسی غریب کا کھیت ہے نا تو مینڈ دھکیا کو ادھر ہی پہنچا دی صاحب، اور صبح کو گئے تو پھاوڑا پھر بھی ٹیڑھا ہی مار رہا، یوں ایسے کھکلے اندر سے ایسے۔ اس سے یہ پوچھو کہاں لے جائے گا تو؟ ذرا سوچو یار، یہ لوگ جیسے شاہ مدار پاک، ان کا نام لینے کے لیے بھی نا منہ ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اور بھی جیسے غریب نواز ہیں، اور بھی جتنے ولی ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر سنو یہ لوگ سید ہیں، آل رسول ہیں، کوئی شک نہیں، حضرت علی کی اولاد ہے، اور یہ ولی ہیں، جنتی ہیں سب۔ اس کے باوجود کوئی مائی کا لال کہہ دے گا کہ کسی ولی کی ایک ٹائم کی اگر ہوش و حواس میں ہے، اس ولی کی ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی؟ کوئی کہہ دے گا؟ نہیں۔ یا تو کچھ حالت جذب میں ہو، مجذوب ہو، کیونکہ کچھ ولیوں پر حالت طاری ہو جاتی ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، حالت جذب میں ہوتے ہیں تو ان پہ نماز نہیں، روزہ نہیں، شریعت کے احکام اٹھ جاتے ہیں۔ اور تم ٹھونس رہے ہو 5 مرتبہ، تمہیں کھانے کے ٹائم حالت جذب طاری کیوں نہیں ہوتی، نماز کے ٹائم کیوں ہو رہی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں جو بتا رہا ہوں ذرا پیارو، ایک بات اور سنو، جو بات بتاؤں گا بالکل پکی، مجھے کوئی مت، کیونکہ مولانا لوگ کچھ کہیں گے میں ان کی نہیں مانتا، وہ کہتے میں ان کی نہیں مانتا، اب کوئی یہ کہہ کے دکھائے کہ میں اللہ کی نہیں مانوں اور رسول اللہ کی نہیں مانوں، میں ان دونوں سے ہٹ کے بولوں گا ہی نہیں۔ توجہ، اگر کسی مزار شریف کی کوئی دیوار گرا دے تو پورا گاؤں نکل کے آ جاتا نہیں آ جاتا؟ مسجد کی اگر دیوار گرا دے تو لاٹھی ڈنڈے سب نکل آتے ہیں، اگر مدرسے کی دیوار گرا دے تب بھی، اور اگر کوئی دیوار کو نہیں ڈھائے بلکہ دین کو ڈھائے تو دین کو ڈھانے والا اگر تمہیں مل جائے تو اس سے رشتہ کرو گے؟ دیکھو یہ بھائی صاحب کتنے پیارے انداز میں سو رہے ہیں، کیا کریں گے جب 3 بچے؟ یہ سوچ رہا ہے رسگلوں کی بارش ہو جائے بس۔ توجہ رکھو میری طرف، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کوئی بات نہیں بھائی صاحب،
یہ کمی بھی ان کی 3 بجے نہیں سوئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو اچھا ان کا منہ نہیں پھیلا، بڑے آرام سے سو رہے ہیں ایسے کر کے، کوئی بات نہیں۔ ہاں توجہ رکھو، توجہ رکھو ادھر۔ کہاں جا رہے ہو کمیٹی والوں؟ میں سب رسگلے لینے جا رہا ہوں، توجہ رکھو۔ اب مجھے بیچ بیچ میں تمہیں روکنے کے لیے چورن دینا پڑے گا نا۔ اب کبھی تقریر ایک دم اکسار کرانی تو 11 بجے بٹھا دیو، باقی تمہارا فیصلہ۔ اب معاملہ یہ ذرا توجہ کرو، غور کرو اس بات پر۔ اگر کوئی عورت دین کو ڈھائے یا کوئی بھائی دین کو ڈھائے، اس سے دوستی کرو گے، رشتہ داری کرو گے، دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ ابھی اتنی بڑی بات مت کہو، ہو سکتا اپنے ہی گھر میں ہو، سمجھے؟ توجہ نے میری طرف، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں کرو گے، اور اگر تمہارے ہی گھر میں ہو تو بتاؤ سمجھاؤ گے؟ سمجھاؤ گے یا نہیں؟ اب کون ہے جو دین کو ڈھا رہے ہیں لوگوں؟ تمہارے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ بھائی صاحب تم بتاؤ، تمہاری نیند ہٹ گئی ہو تو کیا نام ہے گاؤں کا؟ میں سمجھا نیند میں کچھ اور بتا دیں کہیں۔ گرولی، گرولی یہ ہے نا حضرت؟ گرولی ڈسٹرکٹ کیا ہے؟ اچھا قنوج کے پاس میں، تو پھر ادھر ہی وہ بھی ہوگا۔ کون کون سی جگہ پہ آیا ہوں میں تقریر کرنے؟ چلو ہاں ابراہیم پور، ہاں کئی مرتبہ آیا ہوں۔ اب ذرا توجہ رکھو میری طرف۔ تمہارے گاؤں میں گرولی میں کوئی عورت ایسی ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جو دین کو ڈھاتا ہے؟ نہیں ہے نا؟ مگر میں کسی مولانا سے نہیں بلکہ نبی سے پوچھو، حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ کوئی مولانا نہیں، نبی فرما رہے، میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، اور کوئی مائیکل آل حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا۔ نبی فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ کوئی مولانا؟ نبی فرما رہے ہیں، نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ اب تم اپنے گھر میں دیکھو، جس کے 3 بچے یا بچیاں ہیں، فجر میں سب نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر میں پڑھ رہے ہیں، عصر میں پڑھ رہے ہیں، بولو ایک ٹائم نماز نہ بنے تو گھر میں جھگڑا، 2 ٹائم کھانا نہ بنے، ابا برتن الگ پھینکے گا، اماں الگ، بیٹے بیٹی الگ، مگر 5 دن 2 دن 4 دن ہمارے گھر کے بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں، اور جلسوں میں آگے کہہ دیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے اور مر جائیں گے، یوں کریں گے تو کریں گے اور ایسا کریں گے اور ویسا، کھڑ متو کہیں گا، کھڑے کھڑے موت کے آیا یہ۔ پاک بھی نہیں رکھا۔ ابھی مولا کائنات حضرت علی کی بات آئی تھی، اللہ سب انہوں نے باب خیبر جو اکھاڑا تھا، اور یہ یہی سے بیٹھے بیٹھے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا، تن کا ہلے گا نہیں، سمجھے؟ ارے ذرا سوچو، تمہارے علاقے میں ادھر مکنا دیو تھا نا، آتا تھا کھانے کے لیے، کون آیا بچانے اسے؟ نبی کا شہزادہ تو ہی آیا۔ تم اتنے خوش قسمت ہو، اتنے قریب ہو، اپنی مسجد میں نماز پڑھو اور وہاں جا کر کے سلام کرو، تب جا کے تمہیں کچھ ملے گا۔ مگر مجھے لگتا مہینے میں جا کے نہیں جھانکتا ہوگا، لوگ ہندوستان سے آ کر ارے
تمہارے پاس اتنے فل پاور سورس ہیں، کہو سرکار ہم آپ کے دیار میں رہتے ہیں، بھلے تو آپ کے، برے ہیں تو آپ کے، جیسے ہیں تو آپ جانو آپ کو بنانا ہے، ضد کر لو۔ مگر ضد وہ کرے گا نا جو پاک ہوگا۔ کھڑے کھڑے کھیت میں موت کے آتا ہے کھڑمتو، کھڑمتو سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ تو تم سمجھ ہی جاؤ گے، یہ نہیں سمجھو گے تو پھر کیا سمجھو گے؟ پاک نہیں۔ اب میری بہنیں بھی نماز نہیں پڑھتی، چولہا روزانہ پوتے گا ان کا چولہا۔ بڑھیا سے بڑھیا ایسی لالی لگا گھوم رہی ہے، سمجھے؟ 50 سال کی بھی بالوں میں جھٹکے مار رہی ہے۔ کہاں فون کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ہے؟ اچھا، ارے اسی گاؤں کے نا ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، ڈاکٹر کلیم صاحب اسپیشلسٹ ہیں وہاں کانپور میں وہ، ہاں گرولی کے۔ تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، MBBS کراؤ، BMS کراؤ، خوب محنت سے پڑھاؤ، سمجھے؟ یہ نہیں کہ 15 سال کے 14 سال کے بچے ہمارے نشے کی طرف جا رہے ہیں، موبائلوں کی طرف جا رہے ہیں، سمجھے؟ تو بات یہ چل رہی تھی، ہاں چوراہے کھڑے یار بولے ماحول بہت بگڑ گیا، ماحول بہت خراب ہے۔ بولے کیا خراب ہے؟ بولے یہ خراب ہے کہ کوئی بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتی، کوئی بھی ڈھنگ کے کپڑا نہیں پہنتا۔ اور آگے چلو، ایک بات بتاؤں تمہیں، ہو سکتا سمجھ میں آ جائے۔ اس گاؤں میں گرولی میں کتنے گھر ہوں گے؟ تقریباً 400-500 اندازیں بتا دو۔ سب مسلم ہیں یا دونوں ملے جلے؟ اچھا تھوڑے بہت ہوں گے، چلو چلو آج 400 مانو مسلمانوں کے گھر، 400 مسلمانوں کے گھر میں اگر 200 مسلمانوں کے گھر ایسے ہوں جن کے گھر میں بیٹی اور بیٹے ہوشیار ہوں، 12 سال سے 18 سال کی عمر کے 200 گھر ایسے ہوں، تو ان 200 میں سے 10 گھر بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل نہ ہو، سب کے سب ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ مجھے اتنا بتا دو، تم جو 3 روٹی کھاتے ہو تو 1.5 کی تو عقل رکھتے ہی ہوگے، یا وہ بھی پھینک دی ادھر ہی؟ اتنا بتا دو تمہارے گرولی میں کسی کی لڑکی ایسی ہو جس کی بسیں چل رہی ہو، فیکٹری چل رہی ہو، ٹرک چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، موبائل کے بغیر ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی، بسیں لٹ جائیں گی، ٹرینیں پھک جائیں گی، ہوائی جہاز ڈوب جائیں گے، کارخانہ پٹ ہو جائے گا، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا، ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ تو مجھے بتاؤ جو جوان بیٹیوں کو موبائل دیا ہے، انہیں موبائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کس سے بات کرنے دیا ہے؟ ابا سے پوچھ رہا ہوں، میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں، کائے کا انتظام کرا؟ پھر کہتے ماحول بگڑ رہا۔ کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، اسے موبائل کی ضرورت ہے، لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت رکھے، مگر یہ جو ہماری بیٹیوں پہ موبائل ہے، مجھے بتاؤ کیوں دیا ہے؟ اگر باپ کو پتا نہیں ہے لیکن ماں کو پتا ہے، اور اماں تو اتنی ٹما بنی پڑی ہے، اسے پتا نہیں ہے میں کہاں رہ رہی ہوں، میری بابلی، سمجھے؟ بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر پھینکے کبھی ادھر پھینکے، اور اس ماں سے پوچھو آدھا گھنٹہ موبائل پہ کس سے بات کر رہی ہے، کیا تو پاگل ہے؟ اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نا مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی، ورنہ 50 لڑکیاں، مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلی گئیں۔ میں دوسروں کو دوش نہیں دے رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو دوش دے رہا ہوں۔ یہ کم بتائیں گے میں نے، کم، اگر نیوز دیکھو تو دیکھو، تم تو مسلمان ہو، تمہاری بیٹی ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں، یا غیر مسلم کی بیٹی مسلم کے ہاتھ میں، سوچنے کی بات ہے۔ تمہارے یہاں پر اگر شادی ہو، شادی اگر 50 لڑکیاں ہوں گی تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، وہ دوپٹہ پڑا ہوگا یہاں پہ، بال ہوں گے آگے پیچھے لاجو پلاجو، اور جسم دکھ رہا ہوگا، اور
لڑکی تو چھوڑو، یہ 40 سال کی جو ادھیڑ اماں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ او بچوں، اسے کیا ہو گیا؟ اس اماں سے پوچھو، تیری تو جوان بیٹی گھوم رہے، تو بھالو کیوں بنی پھر رہی ہے بھائی؟ کون سدھارے گا یہ حق ہے؟ مفتی صاحب، امام صاحب، عالم صاحب، جتنی کھل کے میں بولنے اتنا بول بھی نہیں سکتا کوئی، کون سدھارے گا یہ؟ پوچھو قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو تم؟ شادی ہوتی ہے نا تو لڑکیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے ادھر کوئی نکلتی ہیں جدھر آدمی اور لڑکے کھڑے ہوں۔ ابا نہیں دیکھ رہا یہ، اماں نہیں دیکھ رہی ہے یہ، اماں تو نہیں دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں پہ تو کچلی ہے، اماں نہیں دیکھ رہی ہے۔ جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں نا کہ فلاں کی لڑکی ایسا ہے، فلاں کا لڑکا ایسا، موبائل پہ ٹچ ہو گئی، یہ ہوا، تو اب روتا ہوئی آئے گی، پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر ہو گیا ہے، میری بیٹی کو کسی نے دماغ پھروا دیا، کوئی میاں ایسا بتا دو نا، کوئی میاں ایسا بتا دو جو میری بیٹی کو ایک تعویذ میں ٹھیک کر دو۔ اور تم نے اتنا بگاڑ دیا ہے، اب تعویذ تو چھوڑو، اگر میاں کو بھی گلے میں لٹکا دو گے نا تب بھی کام نہیں ہوگا۔ ایسے حالات کون سدھارے گا یہ؟ اچھا میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں، اس لیے سچ بتا رہا ہوں۔ لوگوں کسی پہ جادو نہیں، کسی ان پہ جادو نہیں، ہوائی اثر نہیں، اس پہ موبائل سب سے بڑا جادو ہوائی اثر ہے۔ یہ جو آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کس سے بات کر رہی ہے، کہاں چیٹنگ کر رہی ہے؟ ارے جو لڑکی گرور سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بولو، اس کی آستین کہاں سے پھٹی بولو، اس کا گلا کہاں سے چرا بولو، اس کے بالوں کے ڈنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا،